دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مہینوں کی گنتی
اور ان کے ناموں کے متعلق فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اللہ نے 12 مہینے بھی خود بنائے ہیں۔ یہ جو 12 مہینے اسلامی اور مہینوں کے اندر سال کو تقسیم کرنا، یہ تقسیم اللہ رب العزت کی اپنی 12 مہینوں میں فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت والے ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ان مہینوں کے اندر باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانا جائے۔ ان مہینوں کے اندر قطع تعلقی باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ سنگین جرم ہے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، حتیٰ کہ جہاد سے بھی گریز کرنا ہے۔ ہاں اگر دفاعی جہاد ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ یعنی ان مہینوں کا بے انتہا احترام کرنا جو کہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ان کے بڑے قریبی عزیز جیسے والد کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اور حرمت والے مہینے آ جاتے تو حرمت والوں مہینوں کی عظمت اور عزت کی وجہ سے وہ اسے بھی چھوڑ دیا کرتے اور اس کی سزا کو، اس کے ساتھ دشمنی کو مؤخر کر دیا کرتے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سب سے بہترین نبی کی سب سے بہترین امت کو، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے، ان کے نام کیا ہیں، آتے کب ہیں، ختم کب ہوتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے سال کے 12 مہینے، 12 میں سے 4 حرمت والے، عظمت والے، اور مہینوں کے اعتبار سے اگر ان 4 مہینوں اور 12 مہینوں میں دیکھا جائے تو رمضان جیسی عظمت والا مہینہ کوئی نہیں۔ پھر مہینوں سے آپ عشروں کی طرف آئیں، یعنی 10 دن، تو مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ذی الحج کے یہ جو 10 دن یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ جیسے کہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ رمضان کے عشرے کی آخری 10 راتیں ان دنوں کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن دن یہی افضل ہے۔ دنوں کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو دن یہی افضل ہے اور راتیں رمضان کی آخری راتیں۔ یہ 10 دن تھے۔ اب 10 دنوں میں یہ دیکھیں کہ سال میں 360 یا 365 دنوں کے اندر سب سے افضل دن کون سا ہے؟ سب سے افضل دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن، وہ سال کے سارے دنوں میں سے فضیلت والا ہے۔ یہ دن ہے، اور رات لیلۃ القدر کی رات ساری راتوں میں فضیلت والی ہے۔ یہ جو 10 دن گزر رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اتنی محنت اور اتنی جد و جہد کے ساتھ عبادت کرتے کہ سال کے باقی ایام میں ویسی عبادت نظر نہیں آتی۔ ہم رمضان میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، ان دنوں میں رمضان سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے عبادت کا۔ ایک تو حرمت والے مہینے، اور ان دنوں کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 مقدس راتوں کی۔ راتوں سے مراد یعنی یہ پورے ایام۔ تو مفسرین کہتے ہیں ان 10 ایام سے مراد عشرہ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں، یہ سب سے فضیلت والے ہیں۔
اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، گنتی کے اور معلوم دنوں کے اندر خوب اللہ کا ذکر کرو۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یعنی ایام العشر، ان 10 دنوں میں، یعنی جن 10 دنوں میں ذکر و اذکار اور اللہ کی عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، ان سے مراد ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، آپ نفلی روزہ رکھیں ان دنوں کے اندر۔ لوگ محرم کے اندر روزے رکھتے ہیں، ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ الایام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو ان دنوں میں کیا ہوا کام جتنا محبوب ہے سال کے باقی دنوں میں اتنا محبوب نہیں، یعنی جتنا ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی، قبولیت اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، باقی دن ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا من خرج بنفسہ ومالی، اللہ کہ وہ مجاہد جو اپنا مال بھی لے کے نکلے، اپنی جان بھی لے کے نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، وہ تو ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اجر لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اجر نہیں لے سکتا۔ یعنی اتنی عظمت والے دن ہیں، اتنے مقدس اور اتنے بابرکت دن ہیں، ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ رب العزت کی کبریائی، یعنی اللہ اکبر کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، یعنی ان دنوں کے اندر کثرت سے تسبیحات کہنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے بازار نکل جاتے، اتنی آواز سے کہتے کہ بازار کے لوگ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ تو جن احادیث میں تکبیرات کہنے کا ذکر ملتا ہے یہ اس عشرے کے اندر، یعنی یکم ذی الحج سے تکبیرات جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دینی ہے بلند آواز سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے مختلف الفاظ کے ساتھ تکبیرات منقول ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عموماً عام لوگوں کو یہ یاد ہوتی تو یہ تکبیر کثرت سے کہنی چاہیے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ آپ نماز کے بعد یہ تکبیرات بلند آواز سے کہا کرتے تھے، یہ نہیں ہے کوئی آپ کو کہے اتنی دفعہ کہیں اتنی دفعہ پڑھیں، نہیں، بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کریں، گھر میں یہ تکبیرات پڑھا کریں، یہ اللہ کی توحید کے دن ہیں۔ آپ ان دنوں کے اندر دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے مختصراً بیان کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جو اللہ رب العزت نے تمام امتوں کے لیے سنت بنائی تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے والد ابراہیم کی سنت۔ اور پھر صحیح کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کا دوڑ لگانا، چکر لگانا، یہ بی بی ہاجرہ کی سنت، اور جناب ابراہیم کا وہاں چھوڑ کے جانا، اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بیت اللہ کا جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام کا اس کو تعمیر کرنا، اور ابراہیم کے ذریعے اللہ رب العزت نے مکے کی بستی کو آباد کیا۔ یعنی ساری کی ساری ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے آپ کو معاملات نظر آئیں گے، خصوصاً جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ حضرات محترم، ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کے ساتھ اللہ کی توحید کو رکھا،
اور کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی بڑائی اور دعوت توحید کو رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن، میرا اکیلا ابراہیم ایک امت کے برابر تھا، اکیلا ہی امت کے برابر، یعنی جو کام امتیں مل کے نہیں کر سکتی میرے ابراہیم اکیلے نے وہ کام کیے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، قرآن کریم کے مختلف مواقع، قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قصص پڑھیے۔ حضرات محترم یقین مانیے، انسان کو بشری تقاضے کے ساتھ جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، لگاؤ کھچاؤ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو ہر اس چیز میں آزمایا، اور ہر اس چیز میں آزمانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو رزلٹ بھی دکھایا۔ فرمایا ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربُّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ایک معاملے میں دیکھ لیں اللہ رب العزت نے آزمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں، قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی ابراہیم تجھ پہ جتنی آزمائشیں، جتنی تنگیاں اور جتنی دفعہ ہم نے تجھے آزما کے دیکھا ہے، اور تجھے اس لقب سے نوازا جا رہا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے تجھے اپنا خلیل بھی بنا لیا ہے اور تجھے لوگوں کے لیے امام بھی بنا دیا۔ ایسا امام بنایا کہ جو امام الانبیاء پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ہم نے اس کو یہ حکم کہہ دیا کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر توحید کے معاملات میں میرے ابراہیم کی پیروی کرنی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، اگر زندگی میں کہیں بھی پریشان ہو، کوئی بھی تنگی آئے تو ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لینا، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے روشن مینارہ ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، پھر ایک دن قوم کا ارادہ بنا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم فلاں میلے پہ چلے جائیں، وہاں مستیاں کرنے کے بعد آئیں گے، اپنے معبودوں کے سامنے شرینیاں، برکت کے لیے کھانے، برکت کے لیے اناج رکھ کے کہ واپس آئیں گے وہ ان میں برکت ڈال دیں گے، ہم گھروں کو لے جائیں گے یا کھائیں گے، شفا ہو جائے گی۔ ابراہیم تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ فرمایا انی سقیم، میں تمہارے ان اونچے ہٹکندوں کی وجہ سے دلی طور پہ بیمار ہو چکا ہوں۔ یہ خلاف حقیقت بات تھی، اس کو جھوٹ سے تعبیر کرنا یہ غلط ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ خلاف حقیقت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اللہ رب العزت نے توحید کا کام لینا تھا، جرت تھی، ہمت تھی، غیرت تھی، اور توحید والے میں غیرت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے انسان سے جب توحید جاتی ہے سب سے پہلے اس کی غیرت کا جنازہ نکلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اہل جو مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والے، سب سے پہلے ان لوگوں سے جو چیز چھین لی جاتی ہے وہ ان کی غیرت اور عزت ہوتی ہے، وہ ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، اللہ نے جس مشن کے لیے پیغمبر آخر الزمان کو مبعوث کیا، وہ مشن ہی یہ تھا کہ انسان کی، اللہ نے دیکھے نا ہر چیز، ہاتھ دو ہیں، آنکھیں دو ہیں جی، پاؤں دو ہیں، پیشانی ایک ہے، کیونکہ در ایک ہے، جس پہ جھکانی ہے وہ در بھی ایک ہے۔ یہ در پہ پیشانی جھکی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کے ایک در پہ کیا ہے۔ آج دیکھ لیں انسان کی سب سے پہلی یہ غیرت توحید والی انسان سے چھین لی جاتی ہے جب وہ شرک کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی عزت چھین لی جاتی ہے جب وہ شرک کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی حمیت چھین لی جاتی ہے جب وہ شرک کے راستے پہ چلتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام میں یہ غیرت، یہ عزت، یہ حمیت کوٹ کوٹ کے اللہ نے، کیونکہ ابراہیم توحید کا اللہ رب العزت نے ایک پوری دنیا کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ کلاڑا اٹھایا، جس کلاڑے کے ساتھ بت تراشے جاتے ہیں، اور اس چلے گئے وہاں پہ جہاں معبد قدا، جہاں بت رکھے ہوئے اور مختلف اقسام کے بت رکھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والد ابراہیم کی سنت کو اجاگر کرتے، جب آپ فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں داخل ہوئے
360 بت تھے، 360 بت، اور ہر بت ہر دن کے لیے، ہر کام کے لیے علیحدہ الہ، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بارشیں برسائے گا، یہ ہوائیں چلائے گا، یہ حالات اچھے کرے گا، یہ قہر برساتا ہے، یہ رحمت برساتا ہے۔ 360 بت رکھے ہوئے، اور ان بتوں میں جناب ابراہیم کی تصویر بھی تھی۔ محدثین لکھتے ہیں سیر کی کتابوں میں کہ تفسیر جناب ابراہیم کی تصویر یعنی بت بنائے ہوئے، یہاں قوم نے بھی ایک واڑہ بنایا ہوا جس میں الہ تھے۔ اور جناب ابراہیم نے ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اس کی نفی بھی کی، فرمایا میرا رب وہ ہے الذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، مجھے جوہڑ کے گندے پانی شفا نہیں دیتے، مجھے دھاگے تعویذ کڑے چھلے تو شفا نہیں دیتے، جس کے متعلق میرے نبی فرما رہے مَنْ عَلَّقَ تَمِيمًا فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور جو کاہن کے پاس گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقط بریت منہ الذمہ، محمد الرسول اللہ کا اس بندے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، جو کسی سے کہانت کرواتا ہے، جو کسی سے پوچھتا ہے جی حالات کیسے چلیں گے، جو یہ ستاروں پہ کوکب کے یہ نظام دیکھتا ہے کہ تمہارا ستارہ گردش میں یہ ستارہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، فرمایا ستاروں پہ یہ ایمان رکھنے والے جناب ابراہیم فرماتے ہیں اللہ مجھے یشفین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا اللہ دیتا ہے، اور فرمایا جب میں مر جاؤں گا ثم یحیین، مجھے زندہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ یہ تمہارے معبود ان پہ میرا یقین اور توکل ہے ہی نہیں، ان کو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ابراہیم نے کلاڑا اٹھایا، کسی کی ٹانگ اتار دی، کسی کا سر اتار دیا، کسی کا بازو اتار دیا، ایک بڑا بت باپ کا بنایا ہوا ہاتھ سے بنایا، اور دیکھیں کیسی مت ماری جاتی ہے انسان کی۔ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس توحید نہیں ہے نا تو سمجھ لیں، یہ نہ سمجھے کہ بڑے علم ہے اس بندے کے پاس، عالم ہے وہ بندہ، جس کے پاس توحید کا علم نہیں وہ جاہل ہے۔ ابو جہل کو نبوت سے پہلے ابو الحکم کہتے تھے، یعنی ساری باتیں ختم ہو جاتی آخری بات ابو جہل کی ہوتی تھی۔ یہ اتنا سیانہ تھا، یہ اتنا دانا اور حکیم انسان تھا، نہیں توحید کو سمجھا، ابو جہل ہے۔ جاہلوں کا سرگنا ہم اس کو سمجھتے ہیں جس نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمرود ایک پوڑ مت بیوقوف جاہل آدمی تھا؟ پوری دنیا کا حکمران تھا، نمرود پوری دنیا کا حکمران تھا، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، جاہل ترین انسان ہے۔ اور یاد رکھیے جب توحید جاتی ہے تو ایسی جہالت آتی ہے انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان بیٹھے اور مسکرا رہے ہیں، فرمایا حضرت مسکرانے کی وجہ، فرمایا ایک وقت تھا جب شرک نے ہماری ایسی مت ماری ہوئی تھی کہ میں ایک دن سفر پہ نکلا، کہتے ہیں سفر میں نے دیکھا کہ اب عبادت کرنے کے لیے میرے پاس تو الہ ہی نہیں ہے، میں پوجوں کس کو، منتیں کس سے مانگوں، مشکلیں کس سے حل کرواؤں؟ فرمایا میرے پاس ستو تھا جو عرب اکثر سفر میں رکھتے، میں نے اونٹنی کے دودھ میں ستو گوندھ کے اس کا ایک باوا سا بنا لیا اور اس سے مانگنا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کا ادب و احترام شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں سفر لمبا تھا، ستو ختم ہو گیا، اب میں نے اس کا ایک بازو اتار لیا، پھر ٹانگ اتار لی، پھر سر اتار لی، فرمایا سارا ہی کھا گیا۔ اور آج احساس ہوتا ہے کہ شرک نے کیسی مت ماری ہوئی تھی، شرک نے کیسی مت ماری ہوئی تھی۔ لوگوں کے پاس بڑے علوم ہیں، بڑے فنون ہیں، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی ترقی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے لوگ جوہڑوں کا پانی پیتے نظر آئیں گے تو شفا ہوندی، ویسے ماسک لگائے ہوئے، ویسے سینیٹائزر، ویسے سماجی فاصلے، ڈیٹول اور دیگر چیزیں، کہتے نہیں جی یہ بابا جی دا صابن ہے،
وہ گند ملی جاندے نے، نالیاں دے پانی پی جاندے نے، شفا ہوئے گی، یہاں سے کیا ہوگا؟ شفا ہوگی۔ ایک ایسا بابا جو جراثیموں کا مجموعہ ہے، جراثیموں کا مجموعہ ہے اور غلاظت کا مرکب بنا ہوا ہے، یہ شفا دیتا ہے۔ وہ کیسے شفا دے سکتا ہے بھائی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اس واڑے میں گئے، سبھی کے اتار دیے، کسی کا بازو، کسی کا سر، کسی کا جو ہے نا وہ دھاڑ اتار دیا، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی ٹوٹا پڑا ہے، بکھرا پڑا ہے، بڑے کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ ہم اکثر یہ واقعہ سنتے ہیں، لیکن ابراہیم جیسی جرت، ہمت، طاقت کسی میں ہی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو نا قبے مزاروں والا، تو آج اس کو لوگ نجدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج اس کو لوگ وہابی کہتے ہیں، نجدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے ابراہیم کی سنت پہ یہ کام کیا ہو، جس نے ابراہیم کے طریقے پہ یہ کام کیا ہو، جی کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، ان کو ادب نہیں ہے، ان کو احترام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کلاڑا رکھ دیا، قوم آئی، دیکھا یہ کیا بن گیا، بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، ما لکم لا تاکلون، اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو سامنے پڑا ہے کھاندے کیوں نہیں؟ جب نہیں کھائے اور کھا بھی نہیں، فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں کھاندے دسو کوئی اور شے لے آئیں گے، بولتے بھی نہیں، کھاندے بھی نہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر شروع کر دیا، یعنی ان کی گردنیں، ان کے ہاتھ اتارنا۔ پہلے گفتگو کی اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا یہاں سے ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بسا اوقات اس چیز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ جس کے متعلق آپ کو پورا یقین ہوتا ہے نہ میری یہ سن رہا ہے نہ جواب دے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، آپ بتوں سے آپ نے گفتگو کی، کیا وہ سن رہے تھے؟ ابراہیم کا یہی تو عقیدہ ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مردے سنتے نہیں ہیں تو تم لوگ قبرستان جا کے کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ یہ سنتے ہو تو تم کہتے ہو نا۔ اور محترم، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے قبرستان جا کے یہ کہنا ہے، وہ سنتے نہیں سنتے یہ اللہ کو پتہ۔ اب ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں انک حجر لا تضر ولا تنفع، حجر اسود تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب جناب عمر کو بھی پتہ حجر اسود سنتا نہیں ہے، پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو سبق دینے کے لیے۔ بسا اوقات ان سے بھی گفتگو کی جاتی ہے جو سنتے نہیں ہیں۔ اگر قبرستان میں جا کے بندہ کہہ دے السلام علیکم یا اہل القبور، تو ہم یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور نہ ہی ایسا عقیدہ بنانا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ایسا کہا، ہم اس لیے کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس پہ کوئی اور وجہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت رہ گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم پوچھ رہے ہو کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو؟ قوم کے لوگ واپس آئے، دیکھا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، اور کس نے یہ کام کیا ہوگا؟ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ او فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، فرمایا ایک نوجوان ہے ابراہیم جو ان کے خلاف گفتگو کرتا ہے، جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ کام اسی کا ہوگا، اس کو بلا کے لاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، فرمایا ابراہیم ہمارے الہوں کا یہ حال تو نے کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کا حال تو نے کیا ہے؟ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں مجھے لگتا ہے یہ بڑے نے کیا ہے، یہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے نا یہ اس نے کیا ہوگا، اس کا کام نہیں، یہ صحیح سلامت ہے۔ اور جیسے مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یقیناً یہ کہا ہوگا کہ تم کھانا رکھ کے گئے ہو، کھانے پہ جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بڑا ہوں میں زیادہ کھاؤں گا، باقیوں نے کہا ہم بھی الہ ہیں برابر کا کھائیں گے، اور یہ تگڑا تھا اس نے سارے گرا دیے۔ اب یہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو، تو کہتے ہیں ابراہیم فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا، اور کچھ شرم کرو تم کتنے ظالم لوگ ہو، اتنے میں ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب ابراہیم نے کہا نا اس سے پوچھو، یہ عینی شاہد ہے، گواہ ہے یہ، اس سے پوچھو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے ان کے، اور کہتے ہیں لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہے اے بول دے نہیں،
یہ معصوم لوگ نے، یہ بول دے نہیں۔ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، اور کیسے تم بدبخت لوگ ہو، تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افسوس ہے تم پہ بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان پہ بھی افسوس ہے۔ ہمارے ایک شیخ چشتیہ میں کہتے ہیں، میں ایک درگاہ پہ چلا گیا تو میں نے وہاں ایک کونے پہ کھڑے ہو کے توحید بیان کرنا شروع کر دی، اور درگاہ بھی بڑی معروف ہے جی، باٹی دربار چلا گیا۔ کہتے ہیں میں نے توحید شروع کر دی، لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، لوگوں نے باتیں سننا شروع کر دی۔ تو اتنے میں اندر کسی مجاور کو پتہ چلا کہ کوئی حضرت باہر آئے ہیں اور وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ مجھے کہتا ہے آپ یہاں سے نکلیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں، مجھے بابا جی نے خود بلایا، آپ پوچھ کے آئیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بلایا کہ نہیں بلایا۔ اب وہ کیا کہے کہ بلایا ہے یا نہیں بلایا، وہ کہتے ہیں پوچھ کے آؤ ان سے، انہوں نے مجھے بلایا، اگر وہ تمہیں کہہ دیں کہ اس کو بھیج دو میں چلا جاؤں گا۔ اب انہوں نے بلایا اور تم بھیج رہے ہو، جاؤ پوچھ کے آؤ انہوں نے بلایا، کیونکہ تمہارے نزدیک ان کے در پہ جاتا ہی وہ ہے جس کو وہ بلائیں۔ تو مجھے تو خود بلایا انہوں نے کہ حضرت آپ یہاں پہ تشریف لائیں، میں آیا ہوں، جاؤ پوچھ کے آؤ، اگر وہ کہتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک جاتے ہیں ان باتوں پہ، پھر کہتے ہیں گستاخ، انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں، ادب ہی نہیں ہے، انہوں نے احترام ہی نہیں ہے، بدتمیز لوگ ہیں۔ یہ سوال کرنا بدتمیزی ہے؟ اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسا ویسا جا ہی نہیں سکتا، بن بلائے کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر حضرت کہتے ہیں مجھے بلایا، جاؤ پوچھ کے آؤ، وہ کہہ دیں میں چلا جاؤں گا، وہ کہہ دیں کہ اسے میں نے نہیں بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور افسوس ہے تمہاری عقل پہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو ان پہ بھی افسوس ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا بنتا تھا کہ دلائل دیے جائیں کہ نہیں ابراہیم تیری بات غلط ہے، ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں آپ، فرمایا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ لگا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو اس کو آگ لگا دو ورنہ یہ تمہاری قوم کو آگ لگا دے گا۔ کہتے ہیں نا لوگ ڈرا ہی اتنا دیتے ہیں، یاد رکھیں جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں لوگ گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کسی سے بات کریں اس وقت تک وہ باتیں کرے گا جب تک اس کے پاس باتیں ہوں گی، جب جواب نہیں ہوگا وہ گریبان پکڑے گا، وہ گالیاں دے گا، وہ الزام لگائے گا۔ جب اس کے پاس دلائل ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کو گالی نہیں دے گا، وہ کبھی بھی آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا۔ آپ دیکھیے ہم خود لوگوں سے کئی معاملات پہ بات کرنے جاتے ہیں، جب ہم سچے ہوں، دلائل ہوں، گواہ ہوں، ہم چھاتی چوڑی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، آئے جی کس نے کرنی بات، کرے بات، 100 بندہ آ جائے 1000 بندہ آ جائے، جہاں مرضی لے جائیں جی۔ جب دلائل نہیں ہوتے پھر کہتے ہیں، پھر گالیوں پہ آ جاتے ہیں، پھر گستاخیوں پہ آ جاتے ہیں۔ حضرات محترم جب دلائل ختم ہوتے ہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ لوگوں میں ڈر ہی اتنا پیدا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میٹھا، سچا، اچھی گفتگو کرنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں نا، ہم نے تو کہا آ ہی نہیں سکتا، یہ تو کہتے ہیں نا لب کے لے آواں کتوں، ہم نے کہا بنایا ہی نہیں، لب کے تو کتوں لے آنا ہے، اللہ نے بنانا بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گفتگو کرنے والا بھی کوئی تھا؟ آپ کے متعلق کیا مشہور کیا گیا؟ جادوگر ہے، اور اس کی بات نہ سننا، جو سنے گا وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ یہ ایسا بندہ ہے جو بھائی کو بھائی، باپ بیٹے کو آپس میں دشمن بنا دیتا ہے۔ یہی باتیں مشہور تھیں ہمارے نبی کے متعلق، یہ باتیں مشہور کی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا جلا دو اس کو، یہ اپنے باپ کا بھی گستاخ ہے، معبودوں کا بھی گستاخ ہے، اس کی نحوست سے قوم برباد ہو جائے گی، اس کو جلا دو۔ آج کل بھی آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے گل نہیں سننی، بات نہیں سننی، بیٹھنا نہیں ہے، مجلس میں نہیں جانا، جمعے میں نہیں جانا، جلسے میں نہیں جانا، او اس کا نکاح پڑھو گے نکاح ٹوٹ، اس کا جنازہ پڑھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا۔
ادنا سلام لوگے نکاح ٹوٹ جائے گا. کمال نہیں ہوگی. کیسے جنازہ پڑھو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پڑھیا جنازہ ٹوٹ نکاح جاتا ہے, سارے دا نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر تم نے ان کے ساتھ معاملات رکھے, یہ تو گستاخ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یعنی لوگوں کو اس بات سے دور کرنا کہ ان کے پاس نہ جائیں, ان کی بات نہ سنیں. ہم کہتے ہیں آپ کسی بھی مسجد میں جائیں, آپ کسی بھی جلسے میں جائیں, آپ کسی بھی مجلس میں جائیں, آپ ان کی گفتگو سنیں, باتیں سنیں, ہمارے پاس بھی آئیں, ہمارے پاس بھی آئیں. اور یقین مانیں ہمارا کوئی دوست کسی اور جگہ پہ چلا ہی جائے, لوگ اس کو ایسے گھورتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ان کو پتہ ہے یہ 5 دن آ گیا نا تو 2 نال لے جائے گا. یہ برکت ہے, یہ توحید کی برکت ہے. یہ 2-4 دن کہیں چلا گیا نال لے جائے گا. اور ہم تو خوش ہوتے ہیں اگر کوئی آئے. ہمارے لیے آپ سارے قابل احترام ہیں, لیکن دیگر مسالے کے لوگ میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہیں. اور میرے بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا, اور جلا دو اس کو جلا دو. جلانے سے پہلے نمرود کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ وہ گستاخ نعوذ باللہ کہ جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. فرمایا معبودوں کو چھوڑو, تم مجھے معبود مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نمرود کہتا ہے مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو اسے مانتا ہوں جو میرا رب مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, پھر مغرب سے سورج نکال صبح. میرا رب تو مشرق اور مغرب سے نکالتا ہے. اگر تو کہتا ہے نا میں رب ہوں تو پھر تو صبح مغرب سے نکال. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, قرآن کہتا ہے کافر ہکا بکا لا جواب رہ گیا. اس کا کوئی جواب اس نے کہا نا کہ میں سیانا, میں بڑا دانا, میں بڑا عقل مند, لیکن دلائل کے سامنے خاموشی. قرآن نے توحید پہ دلائل ہی ایسے دیے کہ جواب ہی نہیں آتا, بات ہی نہیں بنتی. اس نے بھی یہی کہا اس کو جلا دو, اس کو خاک کر دو. اس کو ادب نہیں ہے, اس کو احترام نہیں ہے. اور یقین مانے اس دور کا مشرک اس دور کے مشرک سے سیانا تھا. نمرود نے اڑی نہیں کی. اچھا یہ بھی تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ ابراہیم دعویٰ تیرا نیا ہے, لوگ تو مجھے پہلے ہی مانتے ہیں, تو نے نیا دعویٰ کیا ہے نا. تو میں مشرق سے نکالتا تھا, میں مغرب میں غروب کرتا تھا, تو اپنے رب کو کہہ وہ مغرب سے نکالے. جواب تو اس کا یہ بنتا تھا نا. لیکن نمرود کو پتا تھا کہ صبح مغرب سے نکل آنا ہے. نمرود بھی اتنا پاگل نہیں تھا, اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ اڑی لگا لی نا کہ تو مغرب سے نکلوا کے دکھا تو صبح مغرب سے نکل بھی آنا ہے, اور میری بادشاہت بھی جائے گی, اور یہ خدائی کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اتنا پاگل نہیں تھا وہ جتنے آج کل لوگ ہیں. یہ لگا لیتے ہیں اڑی کہ یہ اس تالی کی وجہ سے یہاں سے موٹر وے بھی نہیں بنی, یہاں سے سڑک بھی نہیں بنی. کوئی وڈ کے دکھائے, وڈ تھی او پئی ہے سانگلے, یہاں لوگ لگا لیتے اڑیاں. ہمارے فوٹا پاس میں ایک وہ آپ کو پتہ ہوگا وہ جنگل میں ایک ہے نا ٹلوں والی سرکار, وہ کہتے جی اتوں ٹل لال ورنہ ہو جاتا بندہ. اور میرے ساتھ ایک دوست پڑھاتا ہے, وہ کہتا میں پتہ نہیں کنے لائے حافظی میں تو نہیں ہوا. الگ غلط کیا اس نے بھی غلط کیا, کہتا میں تو پتہ نہیں کنے لائے میں تو نہیں ہوا. یعنی آج کل لوگ ایسی اڑیاں کر جاتے ہیں. اس دور میں لوگوں کو اتنی عقل تھی. اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا تو نکال مغرب سے, اس نے تو نکلوا دینا ہے صبح. اس لیے اس نے اس پہ اڑی نہیں کی, اس پہ اس نے کوئی ہٹدرمی نہیں کی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو باندھا ہوا منجنیق پہ آگ ہی اتنی جلا دی ہے کہ قریب سے پھینکا ہی نہیں جا رہا. ایک منجنیق پہ باندھا ہوا ہے کہ یہاں سے پھینکیں گے, اور ابراہیم کی پیشانی سے ذرا برابر بھی سلوٹیں بھی نہیں, پریشانی کے آثار تک نہیں ہے چہرے پہ. اور یقیناً آگ جلاتے ہوئے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی ہوں گی. اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنا موقف نہیں بدلا. کسی ایک دن میں ایسے نہیں کہا اچھا چلو کچھ کر لیتے ہیں, درمیانی رستہ نکال لیتے ہیں. ایک طرف ایسے نہیں میرے رب نے کہا میرا ابراہیم اکیلا ہی امت کی طرح, ایسے نہیں میرے اللہ نے کہا ابراہیم میرا خلیل اور میرا دوست ہے, ایسے نہیں کہا کہ ابراہیم کو میں نے لوگوں کا امام بنا دیا ہے, ایسے نہیں آخری پیغمبر کو کہا کہ تو نے ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. حضرات محترم, ایک طرف ساری قوم, والد بھی انہی میں ہے, باپ بھی انہی میں ہے, اور دوسری طرف اس قوم کے ساتھ پتہ کون کھڑا؟ پوری دنیا کا بادشاہ.
اور ایک طرف صرف ابراہیم اکیلا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اکثریت اس طرف ہے، اقلیت اس طرف ہے، ایک ابراہیم اکیلا ہے، بات کس کی سچی ہے؟ اور لوگوں کی سچی ہے کہ ابراہیم کی سچی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق دلائل مانگتا ہے، بندے نہیں مانگتا۔ آپ ایک ہیں، آپ دو ہیں، آپ 10 ہیں، آپ 20 ہیں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ سچے ہیں، ساری دنیا آپ کے مقابلے میں کڑی جھوٹی ہے۔ حق کا موازنہ دلائل پہ کیا جاتا ہے، تعداد پہ نہیں کیا جاتا کہ ان کی تعداد کم ہے، یہ عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، لوگ کم ہوں، دلائل کم ہوں، لوگ کم ہوں، وسائل کم ہوں، لیکن دلائل تو ہیں نا ہمارے پاس۔ آپ دلائل دیکھیں، انشاءاللہ دلائل تو ختم ہی نہیں ہوتے، اور دلیلوں سے بات چلتی ہے۔ ہاں جی، باپ دادا اور ادھر ادھر کی نانے پھپھے چاچے مامے کی باتوں سے نہیں باتیں بنتی، دلائل سے باتیں بنتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر سچے ہو۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ، مرنا ہے تو دلیل کے ساتھ، زندہ بھی دلیل کے ساتھ، مرنا ہے تو بھی دلیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے، اپنا موقف نہیں بدلا۔ یہاں لوگ موقف بدل لیتے ہیں، میرے دوست بھی موقف بدل لیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ پھر اتنے سارے سیدھے ہمیں بندہ پیڑا لگنا سی ہیں، میں کہ چلو چاہ کاری لین دیو کڑیاں نو منڈیاں نو، وہ پھر مولوی صاحب برادری بھی کہندی ہے نا، پھر ان کی کریے۔ اور میرے بھائی، جہاں 100 بندے بیٹھے ہیں کسی اور کی بات کر رہے ہیں، تو اکیلا بیٹھ کے جب اللہ کی بات کرے گا، اللہ بھی فرشتوں میں کہے گا ایک میرا بھی بیٹھا ہے، جو میرا کھاتا ہے میرا گاتا ہے، جو میری بات کرتا ہے، جرت پیدا کر، ہمت پیدا کر، اپنے میں غیرت حمیت پیدا کر۔ ادھر ساری کائنات سے لڑنے والا ابراہیم اکیلا، پیشانی پہ سلوڑ تک نہیں ہے، ذرا پریشانی نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے ابراہیم کو پھر انعام بھی کیا دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے کائنات کا امام بنا دیا تجھے، ہم نے دنیا کا امام بنا دیا۔ اور ابراہیم پہ جتنی پریشانی تھی، باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، ہیں جی، بادشاہ بھی مخالف، حکومتیں بھی مخالف، اور پھر دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کا وارث بھی کوئی نہیں تھا نا اس وقت۔ 85 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، ابراہیم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ابراہیم نے کبھی شکایت نہیں کی اللہ کے سامنے کہ اللہ کہ میں ساری دنیا سے لڑ رہا ہوں تیری توحید کے لیے، میرا کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ صلے بدلے نہیں مانگتے، وہ مراعات نہیں مانگتے، وہ بینک بیلنس، گاڑیاں، VIP پروٹوکول نہیں مانگتے۔ آپ شاید میری بات سمجھیں یا نہ سمجھیں، میری بات کی سنگینی کو، کہ یہاں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہو اور انسان کی حق بات دین کی بات بھی نہ کہہ سکے، کیوں پروٹوکول جاتا ہے، کیوں ممبرشپ جاتی ہے، کیوں سیٹ جاتی ہے، اور کہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں؟ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں؟ آئے دن اسمبلی کے اندر کوئی نہ کوئی نیا توت کھڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا بل کھڑا ہوتا ہے، اور یہ جو نیا آیا ہے کوئی نہیں، ہم بھی وہ کہتے ہیں نا بھائی دیاں نو وان سمجھا، سانو مولویاں نو زیادہ ہے۔ 2-4 سال 5 سال دیکھو، پھر اولاداں کی کر دیاں نے اپنے والدین دے نال، پھر پاویں مسئلے پوچھا جے تے پھر پاویں دعاواں کروایا جے، کیونکہ پھر تو قانونی حق ہوگا نا ان کے پاس کہ ابا جی جیل میں، بیٹا جی ان کی زندگی کے ساری زندگی کے بنائے ہوئے مکان کے اندر وہ جیل میں، ہاں جی، وہ اس کو آنکھیں تک نہیں نکال سکتا۔ اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ اولاد اتنی فرما بردار کہ مشرک باپ ہے، اور ابراہیم ادب کر رہا ہے، باپ قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، گھر سے نکالنے کی، اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، سلام علیک، سلامتی ہو آپ پہ، ساستغفر لک ربی، میں پھر بھی اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، میں پھر بھی آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور قربانی ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہاں کہتے ہیں گور نہیں سکتے، ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، آپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جی۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے باپ، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور بیٹا رات خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا کہتا ہے؟ فرمایا افعل ما تؤمر، کہنا کیا ابا جی، آپ ذبح کر دیجئے، میری زبان سے کلمہ اف بھی نہیں سنیں گے۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلامی
جمہوریہ پاکستان اور کہاں جا رہی ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر معاملات ہمارے حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اللہ سیدنا ابراہیم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصے تو ہم نے سنے، سمجھنے والی تو یہ باتیں، تبدیلی تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ لانی ہے نا، جو لانے والی باتیں ہیں، تبدیلی لانے والی باتیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید دے، ہم اپنی آخری سانس تک اللہ کی توحید پہ قائم رہیں۔ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ رب العزت ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو موحد بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو توحید کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ کی یکتائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، توحید کا بول بالا ہو، اللہ اپنا نظام لے کے آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکتوں سے بھر دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے والدین، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔